تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 61 تا 72۔ آگے کا مضمون۔ آگے کی آیات میں پہلے انہی منافقین کی بعض شرارتوں اور ایذا رسانیوں کا ذکر اور ان کو تہدید و وعید ہے۔ پھر منافقین و منافقات اور مؤمنین و مؤمنات دونوں کے کردار و صفات کا تقابل کیا ہے تاکہ ایمان و نفاق دونوں واضح ہو کر ہر شخص کے سامنے آ جائیں۔ یہ تقابل حقائق کو نمایاں کرنے میں بھی سب سے زیادہ مددگار ہوتا ہے اور اس سے مقصد اصلاح کو بھی بڑی مدد ملتی ہے اگر اس سے صحیح فائدہ اٹھایا جائے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ: اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہی کان ہیں۔ کہہ دو وہ سراپا گوش تمہاری بھلائی کے باب میں ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان کی بات باور کرتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچا رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں مطمئن کریں، حالانکہ اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ یہ اس کو راضی کریں۔ کیا انہیں علم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین کو اندیشہ ہے کہ مبادا ان پر کوئی ایسی سورہ اتار دی جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہہ دو مذاق اڑا لو، اللہ ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر تم ان سے پوچھو گے تو جواب دیں گے کہ ہم تو محض سخن گستری اور جی بہلانے کی باتیں کر رہے تھے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مسخری کر رہے تھے؟ باتیں نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تمہاری کسی جماعت سے درگزر بھی کر لیں تو دوسری جماعت کو ضرور سزا دیں گے بوجہ اس کے کہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی چٹے کے بٹے ہیں۔ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ یہ منافق بڑے ہی بدعہد ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے کافی ہے، اور ان پر اللہ کی لعنت اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے ہو گزرے، وہ قوت و شوکت میں تم سے زیادہ اور مال و اولاد میں تم سے بڑھ چڑھ کر تھے، تو انہوں نے اپنے حصے میں فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے بھی اسی طرح بکواس کی جس طرح انہوں نے بکواس کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ڈھہ گئے، اور یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی سرگزشت نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ہمارے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں بنا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ایسے باغوں کے لیے ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانوں کے لیے ابد کے باغوں میں، اور اللہ کی خوشنودی بھی جو سب سے بڑھ کر ہے، بڑی کامیابی یہ ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اذن کے معنی کان کے ہیں۔ جب یہ کسی شخص کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا جائے تو اس کے اندر حجو ملیح کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بس وہ نرا کان ہی کان ہے، ہر ایک کی بات سن لیتا اور اس کو باور کر لیتا ہے۔ ہم نے اس کو حجو ملیح اس لیے قرار دیا ہے کہ عموماً یہ الزام بڑے لوگوں پر ان کے حاسدین منافقین لگاتے ہیں کہ ہے تو بڑا آدمی، اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں لیکن کان کا کچا ہے۔
ہر ارے غیرے کی بات سن لیتا ہے اور مان لیتا ہے۔ حجو ملیح کا مضمون اس میں یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی بات سن لینا جہاں آدمی کی شرافت اور کریم النفسی کی دلیل ہے، وہیں یہ اس کی سادگی، بھولے پن اور بے بصیرتی کی بھی دلیل ہے۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اس کے اصلی مفہوم کو پیش نظر رکھ کر استعمال کرتے۔ وہ اپنی نجی مجلسوں میں اللہ کے اس کے رسول اور آیات الہی کا مذاق اڑاتے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ذریعے سے اس کی خبر پہنچتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خفگی یا ناراضگی کا اظہار فرماتے تو یہ منافقین اپنی صفائی میں لوگوں سے یہ کہتے کہ یہ نیک آدمی ہیں، جو بات کوئی شخص کان میں ڈال جاتا ہے اس کو سچ جان لیتے ہیں، اور اس بنا پر ہم جیسے وفا شعاروں اور اطاعت گزاروں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ورنہ بھلا ہماری زبانوں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کا کلمہ قصدن نکل سکتا ہے؟ از راہ سخن گستری مذاقن اور تفریحاً بلا ارادہ تحقیر کوئی لفظ زبان سے نکل گیا ہو تو اس کی بات اور ہے۔ کل اذن خیر لکم، یہ منافقین کی بات کا جواب دلوایا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا کان سمجھتے ہو تو اس کا وہ پہلو جو تمہارے ذہن میں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ سراپا گوش تمہاری بھلائی کے باب میں ہے۔ ان کے کان ہر وقت اس تمنا میں کھلے ہوئے ہیں کہ ان میں تمہاری اچھی باتوں، اچھے کاموں اور اچھے ارادوں کی خبریں پڑیں اور ان سے وہ مسرور ہوں۔ وہ تمہاری بری خبریں اور بری سرگوشیاں سننے کے لیے کان نہیں لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے اور تمہاری کسی بری حرکت کی خبر سنا جائے اور وہ اس کو قیمتی سوغات سمجھ کر اپنے حافظے میں محفوظ کر لے۔ باپ اپنے بیٹوں کے لیے جتنا شفیق ہوتا ہے، نبی اس سے کہیں زیادہ اپنی امت کے لیے شفیق و رحیم ہوتا ہے۔ وہ ان کی خرابیوں کی ٹوہ میں نہیں بلکہ بھلائیوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، اور ہر آن وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے کانوں میں کوئی نہ کوئی اچھی ہی بات ان کی بابت پڑے۔ پس اگر تم اس کو سراپا کان سمجھتے ہو تو اس پہلو سے بے شک وہ تمہارے لیے سراپا کان ہی ہے، اور یہ چیز تمہارے لیے مبارک ہے، نہ کہ کوئی ایسی چیز جس کو تم عجب اور تحقیر کا موضوع بناؤ۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا یہ گمان بھی بالکل غلط ہے کہ وہ ہر ارے غیرے کی بات سن لیتے ہیں اور اس کو باور کر لیتے ہیں۔ ان کا ایمان اللہ پر ہے اور وہ صرف وہ بات باور کرتے ہیں جو سچے اور پکے اہل ایمان کے ذریعے سے ان کو پہنچتی ہے۔ اللہ اگر تمہارے باب میں کوئی خبر دے تو اس سے سچی اور پکی خبر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اگر اہل ایمان تمہارے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اطلاع پہنچائیں تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں نہ باور کرے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع اطلاع نہ تو ہوائیں ہیں اور نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھولے بھالے ہیں کہ وہ ہوائی باتوں پر رائے قائم کرتے اور بدگمان ہوتے چلیں۔ وہ خدا کی رہنمائی میں چلتے اور اہل ایمان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں۔ یہ بات ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ ایمان کا صلہ جب لام کے ساتھ آئے تو وہ صرف کسی کی بات کو ماننے اور باور کرنے کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ رحمۃ للذین آمنوا منکم، یعنی تم میں سے جو لوگ صحیح ایمان کی روش اختیار کریں، پیغمبر ان کے لیے سراپا شفقت و رحمت ہیں۔ وہ تمہارے بدخواہ نہیں ہیں کہ وہ اپنے کان تمہارے بدخواہوں کے لیے کھول دیں۔ وہ تمہاری اصلاح و فلاح چاہتے ہیں اور تمہاری دنیا و آخرت دونوں کی کامرانی اس بات میں ہے کہ تم صحیح ایمان کی روش اختیار کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے سزاوار بنو۔ فعل آمنو یہاں اپنے حقیقی اور کامل معنوں میں ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو محض زبانی مدعی ایمان ہونے کے بجائے سچے اور پکے مومن بنے رہے۔ وہ لوگ جو محض زبانی جمع خرچ کے اعتماد پر مومن بنے رہنا چاہتے ہیں
اور اپنی باتوں اور حرکتوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ منافقین اپنے ایمان کے بارے میں تم کو اطمینان دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر اگر ایمان ہوتا تو تمہارے اطمینان سے زیادہ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر ہوتی۔ یہ بات بڑی ہی برمحل گرفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حرکت جو یہ اپنے ایمان کو معتبر ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں، بجائے خود ان کی بے ایمانی کی ایک واضح دلیل ہے۔ یہ اسی طرح کی گرفت ہے جس کی نہایت بلیغ مثال الا فی الفتنۃ سقطوا میں گزر چکی ہے۔ بسا اوقات آدمی کا عذر گناہ برتر از گناہ بن جاتا ہے۔ منافقین نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جو روش اختیار کی، وہ ان کو اور زیادہ مجرم ثابت کرنے والی بن گئی۔ وہ راست باز ہوتے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، نہ کہ جھوٹی قسموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے سامنے اپنے کو معصوم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کا کچا ثابت کرنے لگ جاتے۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کی نہایت عیارانہ مہم ہوئی۔ یہاں یردوہ میں واحد کی ضمیر بھی قابل لحاظ ہے، چونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ایک ہی ہے، اس وجہ سے ضمیر واحد آئی ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ محادہ کے معنی کسی کے مقابل میں دشمن بن کر اٹھنے کے ہیں۔ فَأَنَّ کا عطف انہو پر ہے۔ یہ منافقین کے مذکور بالا پروپیگنڈے پر ان کو دھمکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم پر اللہ سے معافی مانگنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی جگہ انہوں نے جھوٹی قسموں کے بل پر مسلمانوں کے اندر اپنی معصومیت کی جو مہم چلا رکھی ہے، اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پارٹی انہوں نے بنائی ہے اس کو مزید مستحکم کریں تاکہ اپنا کام زیادہ مؤثر طریقے پر کر سکیں۔ کیا اتنی طویل تذکیر و تبلیغ کے بعد بھی ان پر یہ حقیقت واضح نہ ہو سکی کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف بن کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ذالک الخزی العظیم میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ آج کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں، بالفرض یہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں تو آخر اس سب سے بڑی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا تدبیر کریں گے؟ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ حذر یحذر کے معنی خائف اور چوکنے ہونے کے ہیں۔ تنزل علیہم تقرأ علیہم کے مفہوم میں ہیں، یعنی انہیں پڑھ کر سنا دی جائے۔ منافقین نے مسلمانوں کے سامنے صفائی پیش کرنے کی جو مہم شروع کی تھی، یہ اس کا پس منظر ہے ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے کہ اب تک تو ان کے رویے پر جو تنقید ہوئی ہے وہ اشارات کے انداز میں تھی کہ ان کا زیادہ فضیحتہ نہ ہوا، اور یہ اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح کر لیں، لیکن اس سورہ میں ان کو لب و لہجہ بدلا ہوا جو نظر آیا ہے، اور ان کی نج کی مجلسوں کے بعض اسرار جو زیر بحث آئے ہیں، تو وہ گھبرا اٹھے ہیں کہ مبادا کوئی ایسی سورہ نازل ہو جائے جو ان کے سارے اسرار و رموز درون پردہ بے نقاب کر کے رکھ دے۔ چنانچہ اسی اندیشے کے پیش نظر جھوٹی قسموں کے سہارے انہوں نے یہ اپنی صفائی کی مہم چلائی ہے۔ فرمایا کہ ان کو خبردار کر دو کہ اب تمہاری یہ پیش بندی کچھ کارگر ہونے والی نہیں۔
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی آیات کا جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جن چیزوں کے بے نقاب ہونے سے تم ڈر رہے ہو، اللہ ان سب کو بے نقاب کر کے رہے گا۔ یہ امر واضح رہے کہ یہ سورہ جس طرح مشرکین اور اہل کتاب کے باب میں خاتمہ بحث کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح منافقین کے باب میں بھی یہ فیصلہ کن سورہ ہے۔ اس میں جیسا کہ آگے کے مباحث سے واضح ہو جائے گا، ان کو پوری طرح ننگا کر دیا گیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ خودا کے اصل معنی تو دریا وغیرہ میں گھسنے کے ہیں، لیکن بات کے تعلق سے یہ آئے تو اس کا مفہوم بال کی کھال ادھیڑنا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک بات سے دوسری اور دوسری سے تیسری بات نکالتے ہوئے کہیں سے کہیں جا نکلنا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ترجمہ میں سخن گستری کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہ منافقین کے ایک اور عذر گناہ بدتر از گناہ کی مثال پیش کی گئی ہے کہ اگر تم ان سے اس استہزاء کی بابت دریافت کرو گے جو وہ اپنی مجلس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں تو جھٹ جواب دیں گے، معاذ اللہ، استہزاء، ہم تو بس کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ قرآن نے ان کو یہیں سے دھر لیا کہ اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اب تمہاری ہنسی، دل لگی اور مشق سخن گستری کے لیے اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں؟ بازی بازی باریش باہ باہم بازی۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، یعنی باتیں نہ بناؤ، تمہارا یہ عذر گناہ تمہارے گناہ سے بھی بدتر ہے۔ اگر کوئی گروہ اللہ اور اس کی آیات کو ہنسی دل لگی کا کھلونا بنا لے تو اس کے جرم ہونے کے لیے اور کیا چاہیے؟ یہ تو صریحاً ایمان کے اظہار کے بعد کفر کا اعلان ہے۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا تو اس کا حق تو یہ تھا کہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کرتے، لیکن عمل سے تم نے ثبوت فراہم کیا ہے کفر کا، اس لیے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کفر ہے۔ انعام آیت 70 کے تحت اس مسئلے پر گفتگو ہو چکی ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ الی الآیہ، اوپر کی آیات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ منافقین کی بہت سی ٹولیاں تھیں جن کے نفاق کی نوعیتیں اور ان کے شر و فساد کے درجے مختلف تھے۔ ان کی بعض ٹولیاں، جیسا کہ آگے اسی سورہ میں واضح ہوگا، نہایت خطرناک تھیں۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی ایسی چالیں چلیں کہ ان میں سے ایک چال بھی اگر کامیاب ہو جاتی تو کھلے معاندین کی تمام چالوں پر بھاری ہوتی۔ ایسی ہی بعض ٹولیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر ہم نے تمہاری بعض ٹولیوں سے اس دنیا میں درگزر بھی کر لیا اور ان کے معاملے کو آخرت ہی پر اٹھا رکھا تو بعض ٹولیاں تو لازماً اسی دنیا میں ہمارے عذاب کی زد میں آئیں گی اور ہم ان کے جرائم کی پاداش میں ان کی دیکھ کنی کر کے رہیں گے۔ چنانچہ آگے اسی سورہ میں مسجد ضرار کے بانیوں اور بعض دوسرے گروہوں کا ذکر آئے گا اور ان کا جو حشر ہوا وہ بھی بیان ہوگا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔
अलम यातिहिम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़ौम नूह व आद व समूद व क़ौम इब्राहीम व अस्हाब मदयन वल मुअतफ़िकात अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अब तक मुनाफिकीन अपने दावाए ईमान के सबब से मुसलमानों के साथ रुले मिले हुए थे। ये पहली बार उनकी अलामतें बताकर उनको अहले ईमान से छांट कर अलग और दुनिया और आखिरत दोनों ही एतबार से उनको मुसलमानों के बजाय कुफार व मुशरिकीन का शरीक व सहीम करार दिया गया है। ये मुनाफिकीन को भी तंबीह है कि वो अपने को मुसलमानों के अंदर घुसाए रखने की कोशिश ना करें और मुसलमानों को भी आगाही है कि वो इस रंग की भेड़ों को अपने गले में शामिल ना होने दें। ये गोया इस्लामी माशरे की गैर मतलूब अनासिर से तत्हीर की राह में पहला कदम है और ये इशारा है इस बात की तरफ कि जिस तरह मुसलमानों ने कुफ़ार व मुशरिकीन और अहले किताब से ऐलान बरात कर दिया है, उसी तरह अपने अंदर उनके नाम नेहाद मुसलमानों को भी छांट कर अलग करें जो अपने आमाल व अखलाक में उन्हीं कुफ़ार व मुशरिकीन के हम रंग हैं। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद, यहाँ मुनाफिकीन के साथ मुनाफिकात का भी ज़िक्र तसरीह के साथ है और दोनों को बराबर का शरीक जुर्म करार दिया गया है ताकि उनको भी तंबीह हो कि जो अंजाम उनके मर्दों का होने वाला है वो भी इससे बचने वाली नहीं है अगर उन्होंने अपने को खुदा के गज़ब से बचाने की कोशिश नहीं की। दीन के मामले में तबीयत और मातहती कोई उज़र नहीं है बल्कि अपनी निजात के लिए जिद्दोजहद हर नफ्स की, मर्द हो या औरत, खुद अपनी ज़िम्मेदारी है। इससे ये इशारा भी निकलता है कि इस निफाक के खेल में औरतों का भी नुमायाँ हिस्सा था, ख़ास तौर पर इस पहलू से कि जान और माल की मोहब्बत निफाक के अव्वलीन असबाब में से है और इस मोहब्बत को मर्दों पर मुस्तौली करने में सबसे ज़्यादा हाथ औरतों का होता है। एक हदीस में है कि बीवी बच्चे आदमी को बखील और बुज़दिल बनाकर छोड़ते हैं। ऊपर जिन मुनाफिकीन का जिक्र गुजरा है उनकी असल बीमारी यही बताई गई है कि मालो औलाद की मोहब्बत दीन के तकाज़ों के मुकाबिल में उन पर गालिब आ गई है। यामुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ व यक़बिदूना ऐदियहुम, यानी उनकी हर बात दीन के बरअक्स है। जिन चीज़ों के लिए लोगों को उभारना चाहिए उनसे ये लोगों को रोकते हैं और जिन चीज़ों से रोकना चाहिए उनके लिए लोगों को वरगलाते हैं। बुखल के सबब से ख़ुद अपनी मुठियाँ भी भेंचते रहते हैं और अल्लाह के जो बंदे अपनी गाढ़ी कमाई में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उन पर भी फ़िक्रे और फप्तियाँ चुस्त करके उनकी दिल शिकनी करते हैं। नसुल्लाह फ़नसियाहुम, ये उनकी उस बेतौफ़ीकी और महरूमी का सबब बयान हुआ है कि ये उल्टी चाल ये इसलिए चल रहे हैं कि ये खुदा को भुला बैठे हैं और सुन्नत इलाही जैसा कि वमन याशु अन ज़िक्र रहमान इलल आया वाली आयत में बयान हुई है, ये है कि जो लोग खुदा को भुला बैठते हैं उन पर एक शैतान मुसल्लत हो जाता है जो उनकी नकील अपने हाथ में ले लेता है। फिर ऐसे लोगों को खुदा भी भुला देता है यानी उनको नज़रअंदाज और तौफ़ीक़ खैर से महरूम कर देता है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और रहनुमाई उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो उसको याद रखते हैं। इन्नल मुनाफ़िक़ीना हुमुल फ़ासिक़ून, फ़ासिक़ यहाँ बदअहद और नाफरमान के मफ़हूम में है, यानी इन मुनाफिकों को उनके इजहार इस्लाम की बिना पर ये ना ख्याल हो कि हैं तो बहरहाल ये इस्लाम के नाम लेवा, ये इस्लाम के नाम लेवा नहीं बल्कि असली अहद शिकन और गद्दार यही हैं। उन्होंने समा व ताअत का अहद करके उसको तोड़ा है और इस्लाम का कलमा पढ़कर उसकी बेखनी की कोशिश की है। इस वजह से बदअहदी और गद्दारी में खुद जो दर्जा उनका है किसी का भी नहीं है। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ़ार नारा जहन्नम खालिदीना फ़ीहा, ये उनका आखिरत में अंजाम बयान हुआ है कि ये इस्लाम के मुद्दई होने के सबब से किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे, बल्कि जिस तरह खुले हुए कफ़ार जहन्नुम में हमेशा के लिए झोंक दिए जाएंगे, उसी तरह इस्लाम के ये गद्दार जहन्नुम में हमेशा के लिए झोंक दिए जाएंगे।
ہی حسبہم، یعنی یہ جہنم ہی ان کا کچومر نکال دینے کے لیے کافی ہوگی، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں امید کے سارے دروازے ان پر بند ہو جائیں گے۔ ایک دائمی عذاب ان پر مسلط ہوگا جس سے کبھی بھی ان کو رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ کالذین من قبلکم، یہ دھمکی ہے جو منافقین کو براہ راست مخاطب کر کے دی گئی ہے، جس سے اس میں زیادہ شدت پیدا ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ مال و اولاد کی کثرت جو تمہارے حصے میں آئی ہے، اس سے یہ غرہ نہ ہو کہ خدا کی نظروں میں تمہارا رویہ مقبوض نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے تم کو یہ کچھ دے رکھا ہے۔ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو بھی تم سے زیادہ اللہ نے دے رکھا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ان کے لیے اس دنیا سے جتنا فائدہ اٹھانا مقدر تھا، جب انہوں نے اتنا فائدہ اس سے اٹھا لیا تو خدا نے ان کو ہلاک کر دیا۔ انہی کی طرح تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اور انہی کی طرح کی موشگافیاں اور بالفضولیاں بھی کر چکے، تو تمہاری تباہی کی ساتھ بھی آئی کھڑی ہے۔ جس طرح ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ڈھہ گئے اور وہ نامراد ہوئے، اسی طرح تمہارے اعمال بھی دنیا اور آخرت میں ڈھہ جائیں گے اور تم بھی نامراد ہوگے۔ مطلب یہ ہے کہ مال و اولاد کو نہیں، اپنے اعمال کو دیکھو۔ مال و اولاد تو خدا شریروں اور بدبختوں کو بھی دے دیتا ہے، اس کے فیصلے اعمال و کردار پر صادر ہوتے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم الی الآیہ، یہ اوپر والی آیت کے اجمال کی تفصیل ہے۔ جن قوموں کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان کا حوالہ دے دیا۔ ان تمام اقوام کی سرگزشتیں سورہ اعراف میں بیان ہو چکی ہیں۔ قوم ابراہیم علیہ السلام سے مراد ان کی وہ قوم ہے جس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، پھر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت فرمائی۔ مؤتفقات سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں۔ اس لفظ سے ان کی بستیوں کی تعبیر کی وجہ دوسرے مقام میں واضح ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ یہ قومیں جو تباہ ہوئیں تو اس وجہ سے نہیں کہ خدا نے ان پر کوئی ظلم کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ نے ان پر حجت تمام کرنے کے بعد اپنے رسول بھیجے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا اور اپنی سرکشی پر اڑی رہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان کو تباہ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سرگزشت کا اعادہ تمہارے ذریعے سے ہونے والا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ منافقین اور منافقات کا کردار واضح کرنے کے بعد اب یہ مومنین اور مومنات کا کردار واضح کیا جا رہا ہے۔ ان کی بابت فرمایا تھا کہ ان کے مرد اور عورتیں سب ایک ہی جٹے کے بٹے ہیں، نفاق کی پرورش میں دونوں کی سرگرمیاں یکساں ہیں۔ ان کی بابت فرمایا کہ یہ ایمان کے مقتضیات و مطالبات کی تعمیل و تکمیل میں ایک دوسرے کے ساتھی، دست و بازو اور ہمدرد و غمگسار ہیں۔ مومن بندے جب اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو مومنہ بندیاں ان کے پاؤں کی زنجیر اور گلے کا پھندا بننے کی کوشش نہیں کرتیں، بلکہ سچے دل سے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور اپنے ایثار، اپنی دعاؤں اور اپنی بے لوث وفاداری اور ایمانداری سے ان کے جہاد میں تعاون کرتی ہیں اور اس طرح خود بھی اجر و ثواب میں شریک بنتی ہیں۔ منافقین اور منافقات کا حال یہ ہے کہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، برعکس ان کے مومنین و مومنات معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں۔ منافقین اور منافقات انفاق سے اپنے ہاتھ روکے ہوئے ہیں اور اللہ کو انہوں نے بھلا رکھا ہے، لیکن مومنین اور مومنات کا حال یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں جو ذکر الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو آدمی کے ہاتھ کو راہ خدا میں انفاق کے لیے کھولتی اور اس کے بخل کو دور کرتی ہے۔ منافقین اور منافقات کا حال یہ ہے کہ وہ بد عہد اور غدار ہیں۔ ان المنافقون هم الفاسقون،
برعکس اس کے مومنین اور مومنات کا حال یہ ہے کہ یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے سمع و اطاعت کا جو عہد انہوں نے باندھا ہے، ہر مرحلے میں پوری راست بازی اور کامل وفاداری سے اس کو نبھا رہے ہیں۔ سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے ساتھ دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے تو اللہ کا معاملہ بھی دونوں کے ساتھ مختلف ہے۔ منافقین اور منافقات کے لیے اوپر لعنت مذکور ہوئی ہے، اس کے مقابل میں مومنین اور مومنات کے لیے اللہ کی رحمت۔ خدا عزیز اور حکیم ہے، اس کی قدرت اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا ہر معاملہ عدل اور رحمت پر مبنی ہو۔ حرف سین اس کی رحمت کے ظہور کی قربت کی بشارت ہے کہ اب اس سے زیادہ دیر نہیں ہے، ظاہر ہی ہوا چاہتی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین الی الآیہ، آیت اوپر کی آیت 68 کے مقابل میں ہے، اس میں وعید منافقین و منافقات کے لیے مذکور ہوئی، اس میں اللہ کا وعدہ مومنین و مومنات کے لیے بیان ہوا۔ لفظ رضوان اور لفظ عدن پر دوسرے مقام میں بحث ہو چکی ہے، یہاں یہ اس لعنت کے مقابل میں ہے جو اوپر منافقین کے لیے مذکور ہے۔ جس طرح لعنت تمام نقمتوں اور ابدی محرومیوں کی ایک جامع تعبیر ہے، اسی طرح رضوان تمام رحمتوں اور لازوال و بے پایہ نعمتوں اور مسرتوں کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اوپر اولئک ھم الخاسرون کے ٹکڑے کو پیش نظر رکھیے، تقابل نظم کے کھولنے اور حقائق کی توضیح میں بہت معین ہوتا ہے۔